ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ مریم نواز کے سسر اللہ کے ولی تھے، جبکہ 111 بریگیڈ کے سب سے خوبصورت کیپٹن محمد صفدر ایوان جب نواز شریف کے بطور ADC پرائم منسٹر ہاؤس میں رہتے تھے تو وہاں ان کا 16 سال کی مریم نواز سے معاشقہ کیسے ہوا تھا؟ شادی سے پہلے مریم کی گیراج والی ناجائز بیٹی کا کیا معاملہ ہے؟ مریم کی بیٹی پہلے ہوئی یا نکاح اور شادی؟ اس سارے واقعے کی حقیقت کیا ہے؟ مریم نواز کو آرمی میڈیکل کالج سے کیوں ڈراپ آؤٹ ہونا پڑا؟ سیاست میں آنے سے پہلے مریم نواز کیا کچھ کرتی رہی؟ کیا واقعی مریم نواز اپنے بیٹے جنید صفدر اور عائشہ سیف کی طلاق کی وجہ تھی؟ اور میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں؟ یہ ایک کہنے والی نانی مریم نواز کی ملکیت میں کتنی فیکٹریاں، ملز اور کارخانے ہیں؟ یہ اصل میں کتنی امیر ہیں؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات کے ساتھ آج ہم آپ کو مریم نواز کے گوال منڈی سے لے کر پاکستانی تاریخ کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بننے تک کے مکمل سفر کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، مریم نواز کے پردادا میاں محمد رمضان کے 7 بیٹے تھے۔ آزادی کے بعد 7 بھائی میاں محمد شفیع، میاں عبدالعزیز، میاں برکت علی، میاں محمد شریف، میاں معراج الدین، میاں محمد بشیر اور میاں سراج الدین لاہور آ کر رہنے لگے۔ یہاں ان کا چوک دالگرہ میں ایک چھوٹا سا سٹیل پگھلانے والا کارخانہ تھا۔ یاد رہے، شریف فیملی کے مخالفین انہیں آج بھی لوہار کہتے ہیں۔ میاں محمد شریف مریم نواز کے دادا تھے۔ مریم نواز کے 2 چچا اور 1 پھپھو ہیں، جن کے نام میاں محمد شہباز شریف، میاں عباس شریف اور کوثر شریف ہیں۔ مریم نواز کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کے والد، والدہ اور دونوں چچا قومی اسمبلی کے ممبر بن چکے ہیں۔ نواز شریف 3 مرتبہ جبکہ شہباز شریف 2024 کے الیکشن کے بعد دوسری مرتبہ پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں۔ مریم نواز کی والدہ کلثوم نواز کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ 3 مرتبہ پاکستان کی خاتون اول رہیں۔ مریم نواز کے نانا کا نام ڈاکٹر حفیظ اللہ بٹ تھا، جو کہ اندرون لاہور کے علاقے مصری شاخ کے رہنے والے تھے۔ آپ لوگوں کو یہ بات سن کر حیرت ہوگی کہ مریم نواز کی والدہ رستم ہند اور ورلڈ چیمپئن غلام محمد بخش المعروف گاما پہلوان کی سگی نواسی تھی۔ مریم نواز 28 اکتوبر کو اپنی برتھ ڈے مناتی ہیں۔ یہ 1973 میں لاہور میں پیدا ہوئی اور یوں ان کی عمر اس وقت 51 سال ہے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم گڑھی شاہو لاہور کے کنوینٹ آف جیزس اینڈ میری اسکول سے حاصل کی۔ نواز شریف کی سیاسی جانشین مریم نواز کو ڈاکٹر بننے کا بے حد شوق تھا۔ یہ پہلے آرمی میڈیکل کالج راولپنڈی میں زیر تعلیم رہی۔ بتایا جاتا ہے کہ آرمی میڈیکل کالج کا ڈسپلن ماحول مریم نواز کو راس نہ آ سکا۔ ایک موقع پر مریم نواز کو پاس کروانے کے لیے کرنل صاحب پر پریشر بھی ڈالا گیا، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے میرٹ پر آئے بغیر اس وقت کے وزیر اعظم یعنی اپنے والد نواز شریف کی سفارش پر لاہور کے کنگ ایڈورڈز میڈیکل کالج سے MBBS کرنے کی کوشش کی، مگر کالج کی پرنسپل نے میرٹ پر آئے بغیر مریم کے داخلے سے انکار کر دیا۔ پرنسپل کو موجودہ وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کی خواہش پر کالج سے نکلوایا اور دھمکایا گیا، مگر طلبہ کے شدید احتجاج کے بعد خاتون پرنسپل کو واپس بحال کر دیا گیا، جبکہ مریم کو کالج سے نکال باہر کیا گیا۔ یوں انہوں نے اپنی ڈاکٹر کی ڈگری مکمل نہیں کی۔ بہرحال مریم نواز نے اپنے نومینیشن پیپرز میں لکھا کہ انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کیا ہوا ہے۔ ناظرین، سکرین پر آپ اس فوٹوگراف میں میاں محمد نواز شریف کے پیچھے نوجوان کپتان محمد صفدر ایوان کو دیکھ سکتے ہیں۔ نون لیگ کے مخالفین کے مطابق کیپٹن صفدر مریم نواز کو پھنسا کر اسے استعمال کرتا رہا، اور جب پانی سر سے گزرنے لگا یعنی ناجائز بیٹی پیدا ہونے ہی والی تھی تو نواز شریف نے مجبور ہو کر اپنی بیٹی مریم کی شادی کیپٹن صفدر ایوان سے کرنے میں ہی عافیت جانی۔ یہی وجہ ہے کہ نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی لو سٹوری اور شادی کے حوالے سے کئی قصے کہانیاں سوشل میڈیا پر گردش کرتی رہتی ہیں۔ کچھ کے مطابق کہا جاتا ہے کہ مریم نواز کی بیٹی پہلے ہوئی اور نکاح بعد میں ہوا اور پھر دکھاوے کے لیے شادی کی گئی۔ بہرحال سیاسی پوائنٹس پر ہم اختلاف رائے کا حق رکھتے ہیں، لیکن اس کا تو بالکل بھی حق نہیں رکھتے کہ کسی کے بارے میں مغلظات اور الٹی سیدھی باتیں کی جائیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دشمنی ضرور کرو لیکن اخلاق سے نہ گرو۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے یہ تو شریف خاندان اور خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ دوستو، واضح ہے کہ ماضی میں رانا ثناء اللہ خان مریم نواز اور کلثوم نواز کے بارے میں جو تضحیک آمیز جملے دہراتے تھے وہ آج بھی ریکارڈ پر ہیں۔ بڑی بات ہے کہ انہی جملوں کی وجہ سے محترمہ بے نظیر بھٹو نے رانا ثناء اللہ کو اپنی پارٹی سے کک آؤٹ کر دیا تھا، لیکن اب یہی رانا ثناء اللہ خان مریم نواز کو یس میڈم پکارتے نظر آتے ہیں۔ نواز شریف کا داماد بنتے ہی کیپٹن صفدر پر سیاست کے دروازے کھل گئے۔ مانسہرہ کے لوگ بتاتے ہیں کہ کیپٹن محمد صفدر ایوان کے دادا اللہ کے ولی تھے۔ ایوان ہاشمی النسل ہیں اور حضرت علی المرتضیٰ کی اولاد ہیں، تاہم یہ لوگ غیر سید ہیں۔ مریم نواز کے سسر محمد اسحاق مسرور شاعر بھی تھے۔ یاد رہے 1965 کے صدارتی انتخابات میں محترمہ فاطمہ جناح ہزارہ ریجن کے دورے پر آئی تو مریم نواز کی ساس ہاجرہ بی بی فاطمہ جناح کی پولنگ ایجنٹ بنی تھی۔ اس وقت 2 سالہ محمد صفدر اپنی والدہ کی جھولی میں تھے۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ مریم نواز نے شادی کے بعد بھی اپنی تعلیم جاری رکھی اور ان کی تعلیمی قابلیت ماسٹرز ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ ان کی مرحومہ والدہ
کلثوم نواز نے بھی شادی کے بعد پڑھائی کو جاری و ساری رکھا تھا۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ بیگم کلثوم نواز نے فلسفی میں مقالہ جات لکھے اور پی ایچ ڈی کی۔ جیسے مریم نواز کے سسر محمد اسحاق مسرور شاعر تھے، ویسے مریم نواز کی والدہ ڈاکٹر کلثوم نواز بھی شاعری کیا کرتی تھی۔ دوسری جانب مریم نواز کے مجازی خدا کیپٹن صفدر بھی ایک کتاب تحریر کر چکے ہیں جس کا نام ہے پردہ چاک کر دیا، تاہم یہ کتاب ابھی تک پبلش نہیں ہوئی۔ جیسے ہمارے موجودہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر احمد کے حوالے سے یہ رپورٹ کیا جاتا ہے کہ ان کا خاندان حفاظ کا خاندان مشہور ہے۔ آرمی چیف خود اور ان کے دو بھائی قرآن مجید فرقان حمید کے حافظ ہیں، تو اسی طرح سے شریف فیملی میں بھی کئی لوگ حافظ ہیں۔ کم لوگ جانتے ہیں کہ مریم نواز کے والد اور چچا دینی مدرسے میں پڑھتے رہے۔ میاں نواز شریف کے سب سے چھوٹے بھائی میاں محمد عباس شریف مرحوم حافظ قرآن تھے۔ مریم نواز کے بھتیجے زید حسین بھی اپنے نانا عباس شریف کی طرح حافظ قرآن ہیں۔ پاکستانی میڈیا کی مان کر چلیں تو عباس شریف کے صاحبزادوں یوسف عباس اور عزیز عباس کے حمزہ شہباز اور مریم نواز سے شدید نوعیت کے اختلافات ہیں۔ مریم نواز نے 2011 میں سیاست میں انٹری کی۔ سیاست میں آنے سے پہلے یہ اپنی فیملی کی جانب سے چلائے جانے والے خیراتی اداروں شریف ٹرسٹ، شریف ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس اور شریف میڈیکل سٹی کی چیئرپرسن تھی۔ 2013 کے جنرل الیکشن میں کامیابی کے بعد میاں محمد نواز شریف تیسری مرتبہ پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے اپنی صاحبزادی مریم نواز کو پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام کی چیئرپرسن بنایا اور یہ تمام تر سرکاری تقریبات میں اپنے والد کے ساتھ نظر آتی اور تب سے مریم نواز میڈیا میں ہائی لائٹ ہونا شروع ہوئی۔ مریم نواز اپنی جاذب نظر شخصیت اور خوبصورت آواز کی وجہ سے بھی سرخیوں میں رہتی ہے۔ یہ جہاں بھی جاتی ہے ان کی آؤٹ فٹس موضوع بحث بنتی ہے۔ مریم نواز کی قد و قامت کی بات کیجیے تو جناب ان کی ہائٹ 5 فٹ اور 5 انچ ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ 28 جولائی 2017 کے روز پاناما کیس کے فیصلے کے نتیجے میں میاں محمد نواز شریف لائف ٹائم ڈسکوالیفائڈ کر دیے گئے تھے اور انہیں پرائم منسٹر شپ سے بھی ہاتھ دھونا پڑے۔ نواز شریف کی چھوڑی ہوئی نشست پر ضمنی الیکشن ہوئے تو مریم نواز اپنی والدہ کی الیکشن کمپین کرتی نظر آئی کیونکہ کلثوم نواز ان دنوں لندن میں زیر علاج تھی۔ کلثوم نواز الیکشن جیت کر MNA تو بن گئی اور پھر 11 ستمبر 2018 کے روز جب پاکستانی قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی برسی منا رہی تھی تو ٹی وی چینل پر یہ بریکنگ نیوز چلی کہ 3 مرتبہ خاتون اول رہنے والی محترمہ کلثوم نواز 68 برس کی عمر میں لندن میں انتقال کر گئی ہے۔ ناظرین، مریم نواز 2018 میں لاہور میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA 127 سے الیکشن کانٹیسٹ کرنا چاہ رہی تھی، لیکن ان کی سیاست پاناما فیصلے کی نظر ہو گئی اور انہیں اپنے پاپا کے ساتھ جیل کا مہمان بننا پڑا۔ مریم نواز نے 2024 کے انتخابات میں پہلی مرتبہ لاہور کے حلقوں سے الیکشن لڑا۔ یہ ممکنہ طور پر قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں پر دھاندلی سے کامیاب ہوئی۔ مریم نواز کو پنجاب کی چیف منسٹر نامزد کیا گیا اور اب یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر اپنے عہدے کا حلف بھی اٹھا چکی ہیں۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ مریم نواز پنجاب کی 18ویں وزیر اعلیٰ ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کوئی خاتون ہے جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنی ہے۔ مریم نواز کئی فیکٹریوں کی اونر یا پھر شراکت دار ہیں جن میں چودھری شوگر ملز، حمزہ سپائننگ ملز، محمد بخش ٹیکسٹائل ملز، ہدیبیہ پیپر ملز، ہدیبیہ انجینئرنگ کمپنی، سوئفٹ انرجیز پرائیویٹ لمیٹڈ اور فیملی فلور ملز شامل ہیں۔ مریم نواز کے دونوں بھائی حسن اور حسین نواز برطانوی شہری ہیں جو کہ لندن میں بزنس کرتے ہیں۔ ان کی بہن اسما نواز سیاست اور میڈیا سے دور رہتی ہیں۔ مریم نواز کی بہن اسما نواز کی شادی دبئی میں مقیم بزنس مین علی ڈار سے ہوئی۔ اسما ڈار کے سسر اور نواز شریف کے سمدی اسحاق ڈار سابق MNA، سینیٹر اور وفاقی وزیر خزانہ ہے۔ مریم نواز کی بڑی بیٹی کا نام مہر النساء ہے۔ اس کے بعد ایک بیٹا محمد جنید صفدر اور سب سے چھوٹی بیٹی کا نام ماہنور صفدر ہے۔ یاد رہے کہ کیپٹن صفدر اور مریم نواز کی بڑی صاحبزادی مہر النساء کی شادی اپنے والدین کی ویڈنگ اینیورسری کے روز یعنی 25 دسمبر کو 2015 میں ہوئی تھی، جس میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے خصوصی طور پر شرکت کی تھی۔ مہر النساء کی شادی لاہور کے بڑے بزنس مین چودھری محمد منیر کے بیٹے راہیل منیر کے ساتھ ہوئی۔ کیپٹن صفدر کے داماد راہیل منیر خاندانی بزنس سنبھالتے ہیں اور یہ اتحاد گروپ کے CEO ہیں۔ مریم نواز کے بیٹے محمد جنید صفدر کی شادی سابق چیئرمین نیب سیف الرحمان کی بیٹی عائشہ سیف کے ساتھ ہوئی تھی، جس کی تصاویر آپ سوشل میڈیا پر دیکھ چکے ہوں گے۔ جب کیپٹن صفدر سے پوچھا گیا کہ آپ کے بیٹے کی شادی پر کروڑوں روپے خرچ ہوئے اور بہت زیادہ فضول خرچی بھی کی گئی تو ان کا جواب تھا کہ ہم صوفیہ کی اولاد ہیں، ہمارے لاکھوں مرید ہیں، گھر میں روز ایسا لنگر ہوتا ہے جیسا جنید صفدر کی شادی پر ہوا۔ واضح ہے کہ مریم نواز کے بیٹے کی شادی زیادہ عرصہ نہ چل سکی اور کچھ عرصہ پہلے دونوں کے بیچ علیحدگی ہو چکی ہے۔ عائشہ سیف کے مطابق ان کی شادی کی ناکامی کے پس پردہ ان کی ساس مریم نواز تھی۔ مریم نواز کی مختلف سیاسی لوگوں کے ساتھ رشتہ داریاں بھی ہیں۔ مانسہرہ سے سابق MNA محمد سجاد ایوان ان کے دیور ہیں، جبکہ میاں محسن لطیف، بلال یاسین
بٹ اور چودھری عابد شیر علی بھی ان کے رشتہ دار ہیں۔ شریف فیملی کے بدترین مخالف سمجھے جانے والے چودھری پرویز الہی کے مطابق یہ تمام شریف زادے اور ان کی اولادیں سر لگانے کی بہت ماہر ہیں۔ ایک دفعہ ایک تقریر میں نواز شریف نے اپنی گائیکی کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں جوانی میں جب کبھی گنگناتا تو میری اور محمد رفیع کی آواز میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ دوستو، آپ نے چھوٹے میاں شہباز شریف کو کراچی میں اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کے گا کر مہدی حسن کو ٹکر دیتے دیکھا سنا ہوگا۔ مریم نواز بھی گانے میں ملکہ رکھتی ہیں اور آپ نے انہیں اپنے بیٹے کی شادی میں گاتے سنا ہوگا، جبکہ جنید صفدر بھی سروں کے پکے ہیں۔ تو ناظرین، امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں۔